رات اور دن میں فسطائیت ایک جیسی رہی۔ عمران خان کی بہنوں سمیت 400 افراد کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ، مگر الزامات کے ثبوت کہیں نظر نہیں ہے۔ پولیس کے دعوے، پٹرول بم، چوکی کے اوپر حملہ اور یونیفارم پھاڑنے کی باتیں کی گئی، مگر آزاد میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر کوئی واضح ویڈیوز موجود نہیں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر تشویش ظاہر کی ہے، جبکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، رات کی وہ فسطائیت، بربریت اور ظلم سے بری ہوئی رات گزر تو گئی، مگر یہ ظلم دن کے اجالے میں بھی اپنا اصل چہرہ چھپانے میں ناکام رہا، کیونکہ جیسے ہی دن نکلا وہی فسطائیت، وہی بربریت اور وہی ظلم پوری شدت کے ساتھ ایک بار پھر سامنے آ گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ ناظرین، یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی کہ یہ مسئلہ صرف ملاقات کا نہیں ہے بلکہ سوچ کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کی تینوں بہنوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج ہوا ہے اور اس میں سلمان رقم راجہ، نعیم حیدر پنجوتا، شوکت بسرا، ان سب کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مینا خان افریدی اور عالیہ حمزہ کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ حالانکہ عالیہ حمزہ وہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا نام بھی اس مقدمے میں ڈال دیا گیا ہے۔ دوستو، اس مقدمے میں ٹوٹل 400 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، 400 لوگ اور پولیس کا موقف اور لگائے گئے الزامات بھی سن لیں۔ رات کو جو کچھ ہوتا رہا اور دن میں جو کچھ کیا گیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اب تشدد کے اوپر اتر آئی ہے، اور وہ کسی صورت پاکستان میں جمہوریت اور جمہوریت پسند لوگوں کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ مقدمے میں کہا گیا کہ یہ افراد مسلسل ریاست اور اداروں کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، جبکہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، جتنی بھی ویڈیوز علیمہ خان کی آئی ہیں، ان میں علیمہ خان واضح طور کے اوپر کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہمیں اپنے بھائی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ آئین توڑتے ہیں اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کبھی ان سے سوال کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن یہاں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ لوگ ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ پولیس کہتی ہے کہ اس نے اس مجمع کو منع کیا، جس کے بعد کچھ لوگوں نے پولیس سے گتھم گتھا ہو کر حملہ کیا اور یونیفارم پھاڑ دیے۔ تو پھر وہ ثبوت بھی سامنے لائیں۔ میڈیا کو جو بند کیا ہے وہ میڈیا کو اوپن کریں اور میڈیا کو اجازت دیں کہ وہ دکھائے کہ رات وہاں کیا کچھ ہوتا رہا۔ واٹر کینن کے ذریعے کیمیکل ملا کر پانی کس طرح لوگوں کے اوپر پھینکا گیا، لوگ کس حالت میں وہاں بیٹھے تھے۔ جن واقعات کو مقدمے میں شامل کیا گیا ہے، ان کا کوئی ٹھوس ثبوت تو ہونا چاہیے۔ کوئی ایک آدھا ثبوت تو دکھا دیتے، کوئی ایک ویڈیو ہی دکھا دیتے، لیکن نہیں، ثبوت نہیں دکھائے گئے۔ کوئی ایک بھی ویڈیو نہیں دکھائی گئی۔ ثبوت ہوتے تو دکھائے جاتے، کیونکہ لوگ پرامن تھے۔ پچھلے 11 گھنٹوں سے وہ احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دے رہے تھے، پرامن بیٹھے تھے۔ تمام لوگ پرامن تھے، لیکن حکومت طاقت کے نشے میں دھت ہو کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ پچھلے 3 برسوں سے عمران خان کو جس طرح جیل میں رکھا گیا، اس کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا۔ آج ملک میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اسی کیس کے اشتہارات شائع ہوتے رہے کہ ہم نے پیسہ واپس لا کر یونیورسٹی بنا دی، حالانکہ وہ رقم پاکستان کے اداروں کے اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ اس کے باوجود اسی کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ 400 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ حکومت کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ حکومت نے 9 مئی کو ایک ہی دن میں پی ڈی اے کے 10,000 کارکن اٹھا لیے تھے۔ اصل سوال ثبوت کا ہے، اور وہ ویڈیوز کہاں ہیں جن میں پولیس کے یونیفارم پھاڑے جاتے ہیں؟ پھر ایک اور الزام یہ لگایا گیا کہ پولیس چوکی پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ ہوا ہے، حالانکہ راستے پہلے ہی بند تھے، تو وہ چوکی کہاں تھی؟ پھر کہا گیا کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پٹرول بم بنائے اور پولیس کے اوپر پھینکے۔ دوستو، وہاں آزاد میڈیا بھی موجود تھا، کیمرے سب کچھ ریکارڈ کر رہے تھے، کچھ ٹاؤٹ صحافی بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر ایسی کوئی
वीडियो को ठोस सबूत सामने नहीं आए। इल्ज़ाम है कि आग लगाई गई और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया। 14 गिरफ्तारियों का जिक्र भी किया गया। तो वो चौकी दिखा दे जिसे 9 मई में दिखाया गया था, जैसे 9 मई में बताया गया था कि ये नुकसान हुआ है, तो आप आज भी दिखा देते। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा के बयानात भी सामने आ चुके हैं। एमनेस्टी ने अडयाला में केमिकल मिला हुआ पानी फेंकने और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। आज पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सूरत हाल ये बता रही है कि जैसे यहाँ सिर्फ हुकूमत है और कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है। लोगों को मारा जाता है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, अदारों की साख भी मुतासर हो रही है। तारीख लिखी जा रही है कि 2025 में क्या हो रहा है। आखिर में कोट लखपत जेल में मुफाहमत की बातें और इमरान खान के बगैर क़यादत को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर ये सब आवाम के दिलों में कभी जगह नहीं बना सकेगा, क्योंकि सच आखिरकार सामने आकर रहता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।